نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالیٰ کہ رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آج آپ اپنا سبق ملاحظہ کریں گے سورۃ البقرہ شفا کی 266 نمبر آیت شفا سے آگے ملاحظہ کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا، تم خرچ کرو، یعنی اللہ رب العزت جل وعلا کی رضا کے لیے، اللہ تعالی جل وعلا کی راہ میں، من طیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے، ما کسبتم، جو تم کمائی کرتے ہو، ان میں جو پاکیزہ یعنی اچھی اور اعلیٰ چیزیں ہیں ان کو اللہ رب العزت جل وعلا کی رضا کی خاطر اس کی راہ میں خرچ کرو۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا اس سے اللہ تعالی جل وعلا کی راہ میں خرچ کرو۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، اور ارادہ نہ کرو خبیث کا، ناقص کا، منہ اس میں سے، کہ تنفقون، جو تم خرچ کرو، وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ، حالانکہ خود تمہاری اپنی حالت ہے، وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ، تم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگے، الا ان تغمضوا فیہ، مگر یہ کہ اس پہ چشم پوشی کرتے ہوئے، بس یہ خیال کرتے ہوئے وہ ناراض نہ ہو جائیں۔ وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ غنی حمید، اللہ تعالیٰ جل وعلا بے پرواہ ہے اور تعریف کیا گیا، خوبیوں والا، سراہا گیا، بہت ساری عظمتوں والے ہیں۔ رب کائنات جل وعلا کی جانب معمولی چیز کی نسبت کرنا گویا درست نہیں ہے، وہ حمید ہے۔ اس آیت برکہ میں پروردگار عالم جل وعلا نے ایمان والوں کو ایک حکم دیا ہے، ایمان والو تم اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو۔ ایک ہے حلال، ایک ہے طیب۔ حلال آپ اچھی طرح جانتے ہیں حلال کسے کہتے ہیں۔ طیب کا معنی وہ جو طبیعت کو بہت اچھا لگے۔ میں اس کی مثال دے کے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ آپ اپنے منہ سے لقمہ نکالیں، دوبارہ منہ میں لقمہ وہ ڈال لیں۔ روٹی کھا رہے تھے، روٹی کھاتے کھاتے منہ سے نکال کے دوبارہ ڈال دیا، یہ کھانا حلال ہوگا کہ حرام؟ حلال ہے، مگر طیب نہیں ہے، اس سے کراہت آتی ہے۔ طیب وہ شے جس کو طبیعت بہت زیادہ پسند کرے، جس سے کراہت نہ آئے، وہ طیب۔ اگر آپ کو 2 روٹی کی بھوک ہے، 2 روٹی کھانے کے بعد تیسری روٹی شروع کریں گے، یہ غیر طیب کہلوائے گی کہ اس سے آپ کی طبیعت میں گرانی آ جائے گی۔ تو یہ وہ شے ہے جو بہت ہی پسندیدہ ہو، اعلیٰ شے ہو، وہ طیب کہلواتی ہے۔ تو رب کریم کیا فرماتا ہے؟ حلال ہی نہیں، اللہ کی راہ میں طیب خرچ کرو۔ صرف حلال ہی نہ ہو بلکہ وہ ہو جو تمہیں بھی پسند ہے۔ دوسری جگہ میرا اللہ ارشاد گرامی قدر فرماتا ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ خرچ نہ کرو، مما تحبون، جس چیز کو تم خود اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ جب تک وہ خرچ نہیں کرتے اس وقت تک تمہیں نیکی میسر نہیں آتی۔ یہ برکہ نازل ہوئی تھی، میرے کریم آقا کی صحابی حضرت ابو طلحہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرا ایک باغ ہے جو مجھے بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے وہ خرچ کرو جو تجھے سب سے زیادہ پسند ہے، میں وہ باغ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں۔ سبحان اللہ تعالیٰ و بحمدہ۔ مسجد نبی شفا کے قریب وہ باغ تھا، میرے قریب بھی اس میں تشریف لے جایا کرتے تھے، بہت بڑا باغ تھا، مگر انہوں نے صاحب برکہ کے نازل ہونے پر رب کریم کی رضا کی خاطر وہ پورا باغ ہی وقف کر دیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ گو کہ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا تھا اس کو اپنے رشتہ داروں میں، اپنے چچا کے بیٹوں میں بانٹ دو، چنانچہ انہوں نے اس کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ یہاں رب ذوالجلال فرماتا ہے، ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، تم خرچ کرو، من طیبات، وہ اچھی صاف ستھری
اعلیٰ کمائی جو بڑی پسندیدہ کمائی ہو، ما کسب تو جو تم کام کرتے ہو، جو محنت کرتے ہو، تو محنت کر کے وہ چیز پیش کرو جو سب سے اعلیٰ چیز ہے۔ حقیقت میں کیا ہے؟ یہ وہ ہے جو تیرے لیے آخرت میں جمع ہوتی چلی جائے گی۔ اب بیوقوف نہ بن، اپنے لیے ناقص شے جمع نہ کر، اپنے لیے اعلیٰ شے جمع کر۔ اگر تو اعلیٰ شے اپنے رب کی رضا کی خاطر جمع کرے گا، تیرا رب اس کو صلہ کتنا عطا فرماتا ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک ارشاد گرامی قدر کا مفہوم بنتا ہے کہ تیرا رب اسے اپنے دست مقدس میں قبول فرما کر اس کی اس طرح پرورش فرماتا ہے جس طرح تم اپنے بچڑے کی پرورش کرتے ہو۔ ارشاد گرامی قدر فرمایا، کبھی وہ دی گئی ایک کھجور جس کا سائز جو انچ 1.5 انچ کے برابر ہوتا، 2 انچ ہوگا، 3 انچ ہوگا، اس سے لمبی تو کھجور کم ہوتی ہے، وہ دی گئی ایک کھجور اگر تو نے اپنے رب کی رضا کی خاطر اخلاص اور محبت کے ساتھ دی ہے، پاکیزہ وہ کھجور تو نے دی ہے، تو رب کائنات قیامت کے چاہے گا تو احد پہاڑ کے برابر ثواب عطا فرما دے گا۔ اس کی راہ میں خرچ کر اور اعلیٰ خرچ کر، پھر اس سے بدلہ بھی اعلیٰ پا لے۔ ارشاد فرماتے ہیں وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو۔ بعض علماء کرام نے جگہ عشر مراد دیا ہے کہ جو بارانی زمین ہو، یعنی بارش کے ساتھ اس کی جو فصل اگتی ہو، پانی نہ لگایا جاتا ہو، نہ کھیتوں کو اس کے ساتھ ہرڈ کے ساتھ یعنی کنویں کے ساتھ، ٹیول کے ساتھ، اور نہ ہی اس کو نہروں کے ساتھ پانی لگایا جاتا ہو، وہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی رحمت سے بس بارش برسی، وہ زمین پہ وہ کھیتی اگ گئی، نہ برسی تو نہ صحیح، کیونکہ اس پر زیادہ خرچہ نہیں ہوتا، اس لیے اس میں عشر ہوگا۔ جس پر خرچہ ہوتا ہے، خواہ نہر کا پانی ہو، جس طرح قیمتاً خرید کر ذمہ دار نہر کا پانی لگاتا ہے، اس کا آبیانہ دیتا ہے، اسی طرح وہ جو کنویں وغیرہ کا، ٹیول وغیرہ کا پانی، اس پہ بھی اس کا خرچہ ہوتا ہے، اس پہ نصف عشر ہوتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں اس سے یہ بھی مراد ہے اور مطلقاً بھی کہ جو بھی رب کائنات جل وعلا تمہیں فصل باڑی عطا فرماتا ہے وہ بھی اپنے رب کی رضا کی خاطر خرچ کرو، وہ بھی ضرور اس میں سے کچھ نہ کچھ حصہ اپنے رب کی رضا کے لیے نکالتے رہو۔ پھر کیا ہوگا؟ رب کائنات جل وعلا تمہارے اناج میں، تمہارے پھلوں میں، پھولوں میں پروردگار عالم جل وعلا برکت عطا فرما دے گا۔ گویا یہ بھی تمہارا اپنے رب کے ساتھ ایک تجارت کرنے کا انداز ہوگا۔ ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ، تیمم کا لفظ معنی ہے قصد اور ارادہ کرنا، کسی چیز کے جانب ارادہ کرنے کو عربی میں تیمم کہتے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر تم پانی نہ پاؤ تو پاکیزہ مٹی کی جانب متوجہ ہو جاؤ، تیمم کرو، یعنی اس کی طرف تم متوجہ ہو جاؤ۔ کسی چیز کی جانب متوجہ ہونا، کسی چیز کا ارادہ کرنا تیمم کہلواتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ، تو اس میں جو خبیث طیب کے مقابلہ میں خبیث ہے، یہ حرام نہیں ہے، خبیث طیب کے مقابلہ میں ہے، یعنی یہ چیز ناقص ہو، جو تمہیں پسند نہ ہو، جو خراب ہو، جس کو معاذ اللہ تعالیٰ گھن لگا ہوا ہے، جو خراب و خستہ ہے، جو پرانی ہے، جسے تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہو۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، جو تم خرچ کرتے ہو اس میں وہ خبیث شے کا، یعنی بیکار ناکارہ شے کا تم قصد نہ کرو۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، حالانکہ خود وہ تم لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ معاذ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ تعالیٰ، میں اللہ تعالیٰ جل وعلا سے معافی مانگتا ہوں، کہتا ہوں ڈرو کہیں اللہ تعالیٰ تم کو ویسا غریب نہ کر دے جس طرح کے غریب کو تم دے رہے ہو، اسے امیر نہ کر دو۔ پھر اگر وہ امیر ہوتا تم غریب ہوتے اور وہ تمہیں وہ شے دیتا جو اب تم اسے دے رہے ہو تو تم لینے کے لیے تیار نہ ہوتے کہ یہ ناقص شے لے کے میں کیا کروں گا، مجھے اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، نہ ارادہ کرو خبیث چیز دینے کا، مِنْهُ سے، تنفقون جو تم خرچ کرتے ہو، وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ تم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگے، إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ مگر اس سے اغماض کرتے ہوئے، اسے تم چشم پوشی کرتے ہوئے، اچھا اگر میں نے نہ لی تو یہ ناراض ہو جائے گا یا آئندہ مجھے نہ دے گا، یا میں اتنا غریب ہوں کہ گھر میں روٹی ہے ہی نہیں، چلو جیسی بھی ملتی ہے میں لے لیتا ہوں، اس طرح لوگ ہیں، وگرنہ تم خوشی خوشی لینے کے لیے تیار نہ ہوگے۔
تو جس کو خوشی خوشی کو لینے کے لیے تیار نہ ہو، سوچو تم کو مرتبہ کیا ملے گا اس سے، تمہارا درجہ کتنا بلند ہوگا کہ جو لینے والا ہی لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے وَاعْلَمُوا، اچھی طرح جان لو کیا کہ ان اللہ غنی، معاذ اللہ، اللہ فقیر نہیں ہے، اللہ غنی ہے، بے پرواہ ہے، اس سے تمہیں عطا فرمایا، اس کی راہ میں دو تو ناقص چیز، حمید، وہ تعریف کیا گیا، خوبیوں والا ہے، حمد والا ہے۔ معاذ اللہ تعالیٰ، معاذ اللہ تعالیٰ بندہ بعض اوقات غنی بھی نہیں ہوتا، حمید بھی نہیں ہوتا، قابل تعریف بھی نہیں ہوا کرتا، خوبیوں والا بھی نہیں ہوا کرتا۔ تیرے پلے کیا ہے؟ اور جس اللہ تعالیٰ کی راہ میں تو دے رہا ہے وہ غنی بھی ہے، وہ حمید بھی ہے، وہ بے پرواہ بھی ہے اور خوبیوں والا بھی ہے۔ اس کی عزت و عظمت کا کیا تقاضا ہے کہ جو اس کی رضا کی خاطر اس کی راہ میں خرچ کر، وہ بہترین دولت ہونی چاہیے، بہترین مال ہونا چاہیے، ادنا مال نہیں ہونا چاہیے۔ تو انہیں کس کے لیے دینا ہے؟ کس کو راضی کرنے کے لیے دینا ہے؟ اپنے مولا کو راضی کرنے کے لیے۔ اللہ کی کائنات جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں، یاد رکھو الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تم کو وعدہ دیتا ہے، یعنی اندیشہ دلاتا ہے، تمہارے دل میں وہ وسوسہ پیدا کرتا ہے، فقر، کہ تم غریب ہو جاؤ گے، فقیر ہو جاؤ گے، اللہ کی راہ میں خرچ کیا، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور بے حیائی کو حکم دیتا ہے۔ کتنی بڑی حقیقت ہے جس کی طرف قرآن کریم نے اشارہ فرمایا۔ شادی بیاہ کے موقع پر ہجڑوں کو دینا ہو، کنجروں کو دینا ہو، وہ ناجائز طریقے سے فضولیات پہ اڑانا ہو تو لاکھوں روپے اڑا دیتے ہو، اللہ کی راہ میں دینا ہو تو 10 روپے دیتے ہوئے بھی جان جاتی ہیں۔ اللہ کی راہ میں دینا ہو تو تمہیں دکھ لگتا ہے، عیاشی و فحاشی کے لیے تم لاکھوں خرچ کر دیتے ہو، تمہیں حیا ہی نہیں آتا۔ فضول خرچی میں کتنا خرچہ کر دیتے ہو، دور تک کم کمیں لگنے چاہیے، لائٹنگ ہونی چاہیے، فلاں فلاں قسم کی ڈشیں ہونی چاہیے، ایسے ایسے کر کے ہونا چاہیے، بہترین قسم کا وہ شامیانے ہونے چاہیے، وغیرہ وغیرہ، زیادہ سے زیادہ مہنگے سے مہنگا میرج ہال ہونا چاہیے۔ ادھر تو بڑا خرچ کرتے ہو، تمہیں کہا جا کہ اللہ کی راہ میں دے دو، وہ مشکل تمام 100 یا 50 روپے تمہاری جیب سے نکلتا ہے، پھر تمہیں تمہاری غریبی یاد آ جاتی ہے۔ دراصل یہ سارے کا سارا شیطان کا شر ہے جو تم پر مسلط ہو چکا ہے۔ وہ تمہیں کہتا ہے اللہ کی راہ میں نہ دینا، غریب ہو جاؤ گے، اور عیاشی و فحاشی کی بات ہو پھر کھلے دل سے تم خرچ کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے میں معافی مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ ہماری یہ حالت ہے، اپنے سیاسی لیڈر کو اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ نماز کے لیے بلائیں تو نہیں آئیں گے، سیاسی لیڈر کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، گھروں سے نکل آئیں گے، بیویاں بھی اب بندے بھی، اور وہ سب کچھ کریں گے جو نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ کی جانب بلایا جائے آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ وقت نہیں ہے، اس وقت نہیں ہے۔ تو پھر سوچو تم کس کو مان رہے ہو، اللہ اور اس کے رسول کو مان رہے ہو یا کسی اور کو مان رہے ہو؟ رب ذوالجلال فرماتے ہیں، یاد رکھو شیطان تم کو فقیری کا ڈر سناتا ہے، بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ واللہ یعدکم المغفرہ، رب کریم تم کو اپنی رحمت کے میں ڈھانپ لینے کا وعدہ فرماتا ہے، مغفرت کا وعدہ فرماتا ہے، تمہارے گناہوں کی معافی کا اعلان فرماتا ہے، منہ اپنی جانب سے، وفضل، اور اپنی جانب سے فضل و کرم کا اعلان فرماتے ہیں۔ واللہ واسع علیم، یاد رکھو اللہ تعالیٰ وسعت والا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ علم بھی رکھنے والا ہے۔ اب دیکھو تم شیطان کے جھانسے میں آتے ہو یا رب کائنات جل وعلا کی رحمتوں کے مزے لوٹتے ہو۔ اب دیکھنا یہ تمہارا کام ہے، قرآن کریم نے تو واضح فرما دیا دونوں راستوں کو، اب کس راہ پہ تم چلتے ہو یہ اختیار تمہیں عطا فرما دیا، اسی چیز کا تم کو عذاب یا ثواب ہوگا کہ جو تم اپناؤ گے۔ چیزوں کو ظاہر فرما دیا قرآن کریم نے کہ یہ سیدھا راستہ ہے، یہ برا راستہ ہے، یہ شیطان کی شرارت ہے، یہ رب کائنات کی عطا ہے۔ اب دیکھو تم کس راہ پہ چلتے ہو۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی، واللہ تعالی اعلم باسرار کتابی۔